الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اندر اعمال سنت و جماعت حضور علیہ السلام کا میلاد پاک مناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت میں جو ہے وہ ہم جلوس بھی نکالتے ہیں اور حضور کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، جلوس میلاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تم حضور کا میلاد مناتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو آئیے میں آج کچھ چند چیزیں میلاد کے ثبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہاں سب سے پہلے ایک میں شعر پڑھ رہا ہوں اور اس کی وضاحت بھی یہاں کروں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں میں شعر کا مطلب بھی بتا دوں کہ یہ جو ابلیس ہے یہ صرف شیطان کو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شیطان رویا تھا اور زار و کتار رویا تھا، اور ہم یہ شیطان کو کہتے ہیں۔ وہ حضور کی ولادت پر روتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ کیوں حضور پیدا ہوئے، کیوں حضور دنیا میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کہانی تو خراب ہو گئی۔ شیطان نے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا تھا، جہنم میں لے جانے کا ٹھیکہ اٹھایا تھا، لیکن کیا حضور آئے، ظلمت کا اندھیرا چھٹ گیا اور نور ہی نور ہو گیا، اور لوگ حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے لگے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننے لگے۔ اس وجہ سے شیطان حضور کی ولادت باسعادت پر رویا۔ تو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ شیطان کو تکلیف ہوئی۔ لیکن آگے چلیں، یہاں پر میں میلاد کے حوالے سے، میلاد کے ثبوت کے متعلق یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یعنی جب تمہیں رب کی نعمت ملے تو اس کا کیا کرو، خوب چرچا کرو۔ اب اللہ کریم نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی کہ رب کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی وہ حضور کی ذات ہے۔ تو رب خود فرماتا ہے کہ جب تمہیں میری نعمتیں ملے تو کیا کرو، ان کا خوب چرچا کرو۔ تو اب ہمیں اللہ نے اپنی نعمت حضور کی صورت میں عطا فرمائی، تو ہم حضور کا چرچا کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، گویا کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم میلاد منا رہے ہیں، گویا کہ ہم قرآن والے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں تو سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب مجھے بتائیں کیا حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حضور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ 12 ربیع الاول کو ہمیں اللہ کا فضل ملا حضور کی صورت میں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہمیں رحمت ملی اللہ کی حضور کی صورت میں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہی ایسی رحمت اللہ نے سرکار علیہ السلام کو بنایا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو 2 جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی ایسی رحمت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اب خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ تلاوت قرآن کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، سرکار کے نعرے لگاتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، یہ ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ حکم کون دے رہا؟ قرآن دے رہا ہے کہ ہمیں جب اللہ کا فضل ملے تو حضور سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے، جب اللہ کی رحمت ملے تو حضور سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں ملی۔
اسی طرح آگے چلیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے اپنے رسول کو بھیج دیا، یعنی کہ اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنا رسول دیا، ہمارے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ تو بتائیں جب کسی کے اوپر احسان کیا جاتا ہے تو کیا وہ اس احسان کا بدلہ نہیں چکاتا؟ کیا وہ پھر اس احسان کا شکر ادا نہیں کرتا؟ اب اللہ نے احسان کیا کیا اپنا رسول بھیج کر، تو ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم شکر کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد مناتے ہیں، ہم جلوس کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ کون اپنا محبوب دیتا ہے؟ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میلاد کے متعلق، فرماتے ہیں کہ میلاد منانے والا صالحین، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی میلاد منانے والا کہاں ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ صالحین، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جھنڈے لہرائے گئے، ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ یعنی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں 3 جھنڈے لہرائے گئے، کہاں؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔ تو حضور کی ولادت کی خوشی میں آج ہم اہل سنت بھی ہم حضور کی محبت میں جھنڈے لہراتے ہیں، بس نصیب کی بات ہے۔ مخالفین اپنے اکابرین اپنی جماعتوں کے جھنڈے لہراتے ہیں اور ہم حضور کی محبت میں حضور کے جھنڈے لہراتے ہیں۔ اب کیسا نصیب ہے؟ ان کا نصیب بھی دیکھ لو، ہمارا نصیب بھی دیکھ لو۔ ہم الحمدللہ حضور کی محبت میں ہم بھی جھنڈے لہراتے ہیں اور یہ جو حدیث پاک ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں پس وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس کام کو مومنین برا سمجھیں پس وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں 80% کے قریب، 80% کی بات کر رہا ہوں، 80% کیا حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ حضور کا جلوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گویا کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں اکثریت 80% ان کے نزدیک یہ کام اچھا ہے، ان کے نزدیک یہ کام برا نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بھی اچھا۔ بہت سارے حوالے دلائل دی جا سکتے ہیں، بہرحال میں یہاں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ سمجھنے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو میں نے بہت ساری بیان کر دی ہیں۔ اس طرح آگے چل کے میں کچھ ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام سے بھی ثابت کروں گا، صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، اسی طرح سلف صالحین نے بھی میلاد منایا، اور اسی طرح جو معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، انہی کی کتابوں سے بھی انشاءاللہ الکریم اگلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بھی اس عمل کو جائز کہا ہے، اچھا عمل کہا ہے، تو اس لیے اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔